سورہ نجم مکی صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے. اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور یہاں جو ستارے کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو مراد ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ترجمے میں اس مراد کو بیان کیا. ہم اس کو سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والنجم، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کمپیوٹر کی طرح ترجمہ نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظ لفظ ترجمہ کر دیتا ہے لیکن وہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس طرح انسان کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرتا ہے تو کہنے والے کی مراد کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کو بھی دیکھا ہے، پھر قرآن کی آیات پر بھی نظر ہے، احادیث طیبہ پہ بھی نظر ہے، صحابہ کرام کے اقوال پہ بھی نظر ہے، پھر عربی فصاحت و بلاغت پہ بھی نظر ہے. جیسے مثال کے طور پر اردو کا کوئی محاورہ ہے، مثلا ایک محاورہ ہے کہ بلی 900 چوہے کھا کر حج کو چلی. اب یہ محاورہ ہم تو سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کا ٹرانسلیٹ عربی میں ہو یا انگریزی میں ہو اور ایسے ہی ترجمہ کر دیں تو سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب ترجمہ کرتے وقت اس کے مفہوم کو پیش کیا جائے گا کہ اردو میں کسی نے یہ جملہ کہا تو اس کا ٹرانسلیٹ انگریزی میں کس طرح ہوگا. اس کا ٹرانسلیٹ اس طرح ہوگا کہ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہا اور اب وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک کام کروں گا سارے گناہوں پر جناب وہ جھاڑو پھر جائے گی اور میں جنتی ہو جاؤں گا. یعنی اپنی کوتاہیوں کو وہ دور نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حج کر کے پاک صاف ہو جاؤں گا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے ہمیں کتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی. تو جو جاہل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت صرف ڈکشنری دیکھنی ہے، ڈکشنری کھول کے دیکھنا ہے. تو ڈکشنری میں النجم کا ترجمہ ہے ستارہ. نجم کے 2 ترجمے ہیں، ستارے کو بھی نجم کہتے ہیں اور نجم جو ہے ان پودوں کو بھی کہتے ہیں کہ جن کے تنے نہیں ہوتے، جو بیلیں ہوتی ہیں. تو وہ پریشان ہوگا کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، اس میں لفظ قسم کہاں سے آیا اور چمکتے پیارے محمد یہ الفاظ کہاں سے آئے اور لفظ اس کہاں سے آیا. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ ترجمہ کرنے کے لیے 21 علوم پر مہارت ضروری ہے اور اسی کے مطابق ترجمہ ضروری ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کرتے وقت کوشش یہ کی کہ صرف لفظ لفظ ترجمہ نہ ہو بلکہ مفہوم اور مراد سمجھا دی جائے. اذا ہوا والنجم اذا ہوا، اگر اس کا لغوی معنی کریں تو ترجمہ ہوگا اس ستارے کی قسم جو نیچے اترا. اب کون سا ستارہ نیچے اترا؟ جب تفاسیر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس سے مراد حضور ہیں، حضور کو ستارہ کہا گیا. اور نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ شب معراج زمین و آسمان کی سیر کر کے رب کا دیدار کر کے آپ دوبارہ نیچے تشریف لائے. والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. اب لفظ معراج یہاں پر نظر نہیں آ رہا لیکن اذا ہوا سے جو مراد ہے وہ اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ترجمے کے اندر. اذا ہوا جب یہ معراج سے اترے. ما ضل صاحبکم، تمہارے نبی نہ بہکے ہیں، وما غوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے. جب شب معراج حضور نے یہ سارے مناظر دیکھے
اور چند لمحات کے اندر آپ نے 18 سال کی سیر فرمائی. حضور کے لیے 18 سال تھے، دنیا کے لیے 1 سیکنڈ. اور آپ نے جب صبح یہ سارے واقعات سنائے تو آسمان و زمین اور جنت و جہنم کی سیر اور رب سے ملاقات، یہ تو ایک بہت لمبا سفر تھا. کافر تو اسی پر حیران ہو گئے کہ آپ مکے سے نکلے اور بیت المقدس پہنچ گئے اور بیت المقدس سے واپس بھی آ گئے، اور رات کے اندر اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر کافروں نے بڑا شور مچایا، اور یہاں تک ہے کہ کمزور ایمان والے معراج کا واقعہ سن کر مرتد ہو گئے، وہ ایمان سے محروم ہو گئے. اور کافروں نے بڑا زور لگایا اس واقعے کو بنیاد بنا کر، یہاں تک کہ وہ صدیق اکبر کے پاس بھی ابو جہل گیا اور کہا کہ وہ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کیا ہے. کہو تو میں تمہیں گواہ پیش کروں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ دعویٰ کیا، اس سے بڑا بھی دعویٰ کریں تو میں تصدیق کرتا ہوں. حافظ ابن کثیر جو کہ آزاد خیال ہیں، اس کے باوجود وہ تفسیر ابن کثیر میں 15ویں پارے کی ابتدا میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب کا واقعہ تھا وہ بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خواب ہوتا تو کافر اتنا شور نہ مچاتے اور اس واقعے کی وجہ سے کمزور ایمان والے جو مرتد ہو گئے یہ مرتد نہ ہوتے، کیونکہ خواب پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، یہ تو بیداری کا واقعہ ہے. تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان لوگوں کا رد کیا کہ جو اسے خواب کا واقعہ کہتے ہیں. کہا کہ پھر کافروں کا شور مچانا، اعتراض کرنا اور مذاق اڑانا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ خواب پر تو کوئی جو ہے شور نہیں مچاتا. وما ينطق عن الهوى، وہ کوئی بات اپنی خواہش سے کرتے ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو صرف وحی الہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. علمہ شدید القوى، انہیں سخت قوتوں والے رب نے سکھایا. ذو مرہ، جو طاقتور ہے. فاستوى، پھر اس جلوے نے ارادہ فرمایا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ محبوب آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھے. ثم دنا فتدلى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی، پھر خوب اترا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اس جلوے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، اور جبریل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا، 600 پروں کے ساتھ، اور 2 پر ایسے تھے کہ آپ نے پھیلائے تو پوری زمین و آسمان کو ان پروں نے گھیر لیا. لیکن کئی مفسرین، خاص طور پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو دیکھنا یہ حضور سے ثابت ہے، اور حضور نے جبریل امین کو اصل حالت میں دیکھا ہے. لیکن ان آیات میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں رب کے دیدار کا ذکر ہے. کیونکہ فرماتے ہیں جس شان سے قرآن نے بیان کیا ہے اس جلوے کو، اس سے جبریل امین کا جلوہ مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا دیدار مراد ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیدار کے بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یقین تھا کہ آپ اس پر قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور نے اللہ کا دیدار کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی صحابہ کرام اسے بڑی سند کے ساتھ بیان فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا. خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب حضور کا فرمان آ جائے تو حضور کے فرمان کو صحابی اور تابعی کے قول پر فوقیت حاصل ہے. تو اگر کسی صحابی کے قول میں اور رسول اللہ کے فرمان میں اختلاف محسوس ہو تو فوقیت کس کے قول کو دیں گے؟
رسول اللہ کے فرمان. تو جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے، تو پھر اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرح کیا اس کیفیت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اب اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں جو اللہ جانے اور اللہ کے محبوب جانے. ما کذب الفؤاد ما رأى. دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، یعنی آنکھوں نے بھی دیکھا اور دل نے بھی تصدیق کی. افتمارونہ علی ما یرا. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ کفار جبریل کو مانتے ہی نہیں تھے. کفار جبریل کو مانتے ہی نہیں تھے. تو حضور نے اگر یہ دعویٰ کیا اور اس صورت میں اس دعوے کا ذکر ہے کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا، تو کافروں کو اس پر حضور سے لڑنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی. ہاں کافر اللہ کو مانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اسی دعوے پر یہ کافر جھگڑے ہیں اور وہ لڑے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا. نزلتاً اخرى دو بار دیکھا، اور بعض مفسرین کے مطابق بار بار دیکھا کہ ایک دفعہ تو بلانے پر حاضر ہوئے اور پھر کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ گئے کہ آپ نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، کم کروا کے آئیے. کم کروا کے آئے تو 45 ہو گئے. پھر کہا واپس جائیے، پھر 40 ہوئیں، پھر 35 ہوئیں. اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے. اس سے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ 50 نمازیں فرض نہیں ہوں گی. اس امت پر جو فرض آخر میں رہے گا وہ 5 نمازیں. تو شروع سے 5 نمازیں کیوں فرض نہ کی؟ اس میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت اس شاخ نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے محبوب وہ یہاں آنے پر کوئی پابندیاں ہیں، بلکہ بتا دیا گیا کہ ایک دفعہ جو ہم نے بلایا یہ تو ان کی عزت افزائی اور شان دکھانے کے لیے، اور بار بار جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے محبوب کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے آپ جائیے کم کرا کے آئیں. 5 نمازیں ہو گئیں، پھر کہتے ہیں جائیے کم کرا کے آئیے. تو آپ نے فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے. تو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ میں جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کروں، وہ نہ کر سکے، تو وہ ان آنکھوں کا بار بار دیدار کر رہے تھے جو رب کا دیدار کر کے آ رہے تھے. ان سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. سدرۃ المنتہا، سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں، اور ایک بیر کے درخت کی طرح ایک درخت ہے جو احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا کہ 6 آسمان سے یہ اگتا ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بلند ہوتی ہیں اور عرش سے بھی بلند جاتی ہیں، اور آخری جو شاخ ہے وہ جہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. یہ جبریل امین کی انتہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر جبریل امین نے معذرت کی اور کہا کہ میں اب آگے نہیں جا سکتا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے. اس میں بھی جو عاشقان رسول بزرگان دین ہیں انہوں نے اس پر بھی یہ نقطہ بیان کیا کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گئے اور کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں حجابات طے کیے اور یہ بتا دیا رہتی دنیا تک
کہ جبریل راستہ دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ 70,000 فرشتے راستہ دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے، یہ تو حضور کی شان اور عظمت دکھانے کے لیے آئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ آنکھ مبارک نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، اس نے اپنے محبوب کی آنکھ میں وہ طاقت عطا فرمائے، ورنہ رب کی ایک تجلی ہوئی تو کوہ طور پہاڑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، جس جگہ پر تجلی ہوئی وہ پہاڑ جل گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور اس تیسری منات کو دیکھا۔ لات، عزیٰ اور منات یہ 3 بت تھے، تینوں کو مشرکین نے عورتوں کی شکل میں بنایا تھا۔ اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مشرکین جن بتوں کو عورتوں کی شکل میں بنائیں یا مردوں کی شکل میں، تو بعض وہ بت ایسے بھی بناتے ہیں کہ جنہیں وہ مردانہ اور زنانہ اعضاء بھی دیتے ہیں، اور پھر انہیں کپڑا بھی نہیں پہناتے، اور ان کے وہ اعضاء وہ بت تراشی میں دکھاتے بھی ہیں۔ تو کتنی جہالت ہے کہ وہ ان اعضاء کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لات، عزیٰ و منات انہوں نے عورتیں بنایا ہوا ہے، عورتوں کی شکل میں بنائی ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، اور یہ کہتے ہیں یہ لات، عزیٰ و منات اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا تم کو بیٹے اور اللہ کو بیٹی؟ تمہیں بیٹی سے نفرت تو اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی سخت بھونڈی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء، یہ تو من گھڑت نام ہے۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام بنا لیے اور انہیں خدا سمجھا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو نفس کی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ تمنا کرے؟ ایسا تو نہیں ہے، ہزاروں تمنائیں انسان کرتا ہے، لیکن ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہے۔ تو جب وہ بے بس ہے تو وہ رب کے سامنے اکڑتا کیوں ہے؟ وہ غرور و تکبر کیوں کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں ہے۔